اللہ اصل میں زلزلہ کیوں بیچتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے اور باز آ جاؤ، میری بغاوتوں سے باز آ جاؤ۔ حکمت کیا ہے؟ اور پھر یہ زلزلے آنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے نا۔ ماں عائشہ کی حدیث ہے، یقین جانیں شیخو پورے کا کوئی محلہ خالی نہیں ہے جس کے اندر یہ جرم نہ ہوتے ہوں، زلزلے نہ آئے تو اور کیا ہو۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں میرے ساتھ ایک اور میرا دوست تھا، دونوں ہی چل پڑے ماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس، طاہرہ مطہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماں جی دنیا پہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ سائنس کہتی ہے زمین کے نیچے یہ نظام ہے، وہ حرکت کرتا ہے تو پھر، اور یہ نظام کی حیثیت ہو بھی، لیکن وہ نظام بھی کام تبھی کرتا ہے جب اللہ کا آرڈر آتا ہے۔ اللہ زمین کو آرڈر کب دیتے؟ حدیث میں ماں عائشہ نے کمال کا ترجمانی کی ہے۔ سبب کیا ہے زلزلے آنے کا؟ اور میں زلزلہ تب آتا ہے اذا استباح الزنا، جب لوگ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں۔ زنا حلال ہو، حلال سمجھ کے اس کو کیا جائے۔ پتہ ہے ان یونیورسٹیوں کے اندر ریشو 90% بدکاریوں کی ہے، پتہ ہونے کے باوجود بیٹی کو وہاں پہ بھیج رہا ہوں، بیٹوں کو وہاں پہ بھیج رہا ہوں۔ بے حیائی کا بازار گھرم ہے، گھروں کے اندر کیفیت بے پردگی کی عام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں جائز سمجھ رہا ہوں کزن کا کزن سے اختلاط ہوتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب بات زنا تک پہنچتی ہے۔ اذ استباح الزنا، قوم جب زنا کو حلال سمجھے۔ کوئی اخبار مجھے دکھاؤ جس میں ترویج نہ ہو زنا کرنے کی، کوئی سوشل میڈیا کا سسٹم دکھاؤ جس میں ابا نہ کیا جا رہا ہو نوجوانوں کو زنا کی طرح۔ ہر میں زلزلے آتے پہلا سبب جب زنا عام ہوتا ہے۔ اب فخر سے دوست دوست کو کہتا ہے میں نے اتنی عورتوں سے بدکاری کی ہے، رات گند کرتا ہے صبح لوگوں میں اعلان کرتا ہے میں نے بدکاریاں کی ہیں۔ کب زنا، کب زلزلے آتے؟ اذ استباح الزنا، 2008 کا زلزلہ، ہوٹل کے ہوٹل گر پڑے، برباد ہوئے، ملبے اٹھے نا، ننگے مرد ننگی عورتیں، شراب کی بوتلیں نیچے سے نکلی۔ ماں عائشہ کہتی ہیں جب معاشرے کے لوگ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں، زنا کو حلال سمجھ کے کریں، بے پردگی کا انتہا ہو، لوگ زنا کی طرف مائل ہو، دوسرا عمل کیا ہے؟ وَشَرَبُ الْخَمْرَ، شراب پیے، نشے والی چیزیں استعمال کرے، یہ گٹکا ہے، یہ تمباکو والے پان ہے، یہ سگریٹ ہے، یہ شراب ہے۔ حضرات یقین جانیے یہ بھی فخر کا سبب ہے ذہنی سکون کے لیے۔ کیا کرتا ہے؟ شراب پیتا ہے، بدکاری کے سامان پیدا کرتا ہے۔ تیسرا عمل، شیخو پورے کے کسی محلے میں جائیں، کون سا محلہ زنا سے پاک ہے، کون سا علاقہ جس میں شراب دستیاب نہیں ہے؟ تیسرا عمل وَضَرَبُوا، ہر میں ناچنے والی گندی عورتیں معاشرے میں عام ہوں گی، ہر گھر کے اندر گانے میوزک کا اہتمام ہوگا۔ موبائل نکال اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا، اپنے دوست کا، اپنے بھائی کا، اللہ کی قسم گند بڑا ہے اس کے اندر، کون روکے گا؟ کہتے زلزلے کیوں آتے؟ زلزلے آنے کا سبب کیا ہے؟ تیری میری ماں کہتی ہے جب گانے عام ہو، گانے چلتے ہو، میوزک عام ہو، ہم نے اس کو حصہ بنا لیا ہے۔ کھانا نہیں کھاتا بغیر میوزک کے، دکان نہیں کرتا بغیر میوزک کے، گاڑی نہیں چلتی بغیر میوزک کے، مشین نہیں چلتی بغیر میوزک کے، پورا ہی معاشرہ لگا ہے۔ سچے نبی کی حدیث ہے، تیری میری ماں کہتی ہے، آپ فرماتے ہیں جب یہ جرم عام ہوتا ہے نا، غار اللہ کو آسمانوں پہ غیرت آ جاتی ہے کہ میں نے تو زنا سے روکا تھا، انہوں نے چکلے بنائے، میں نے شراب سے روکا تھا، انہوں نے لائسنس جاری کیے، میں نے میوزک سے روکا تھا، انہوں نے ہینڈ فری کانوں میں لگائی، ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ رب کو غیرت آتی ہے، رب کیا کرتا ہے؟ فَقَالَ لِلْأَرْضِ تَزَلْزَلِي بِهِمْ، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے جھٹکا لگا ذرا ان کو، پھر زمین جھٹکا لگاتی ہے۔ اللہ کی قسم ایک لمحے میں جس نے زندگی بھر اللہ نے نہ کہا ہوتا، لا الہ پڑھتے ہوئے، استغفر اللہ کہتے ہوئے بلڈنگوں سے نکل باہر بھاگتا ہے، محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की अलाम बातें करे तो बड़ी है। अल्लाह की कसम ये गुनाहों का सबब है। कौन सा मेरा भाई है जो पहले बेनमाजी सा मैंने नहीं देखा, असर टाइम आया ना ज़लज़ला, मगरिब में नए चेहरे नजर आए हो, डर गए ना अल्लाह से, या अल्लाह हम बेनमाजी थे, हम नमाजी बन जाते। कोई नहीं बड़ा नमाजी, गाने सुनने वाला गाने सुन रहा है, सूद खाने वाला सूद खा रहा है, जिना करने वाला जिना कर रहा है, बदकारियां करने वाला बदकारियां करता है, बेपर्दा औरतों से बाजार पड़े लम्हा भर के लिए अल्लाह मेरी तौबा। फिर जिंदगी की रूटीन वो है। ज़लज़ले ने तेरे दिल में नसीहत क्या पैदा की है? माँ आयशा से पूछा एक ताबी ने, माँ जी ये ज़लज़ला जो है अजाब होता है? मैं नहीं, मोमनों के लिए रहमत होता है। जहां पे 2008 के ज़लज़ले में जिना की बिल्डिंगें गिरी है ना, वहां पे मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजी भी शहीद हुए हैं। माँ जी कहते हैं मोमनों के लिए रहमत है, मोमनों के लिए नसीहत है, अल्लाह के नाफरमानों के लिए अजाब है, उनके लिए अल्लाह की पकड़ है, उनके लिए अल्लाह का अजाब है। और आखिरी नसीहत सुनना, जो जिना नहीं करता वो मुतमिन है, मैं तो जिना नहीं कर रहा। जो सूद नहीं खाता वो मुतमिन है, मैं तो सूद नहीं खाता। जो गाने नहीं सुनता वो मुतमिन है, मैं तो गाने नहीं सुनता। हाँ, अगर तू भी गाने नहीं सुनता लेकिन किसी को रोकता नहीं, तू भी जुर्म में शरीक है। तुझे पता मेरा दोस्त जानी है, नहीं रोकता उसको, तू भी मुजरम है। तुझे पता है फुला सूद खाता है, उसे नसीहत नहीं करता, तू भी मुजरम है। अब भाइयों सबका जुर्म है जो मना नहीं करता। अल्लाह ने क्या कहा? हफ्ते के दिन मछली ना पकड़ो। 3 गिरोह बन गए, एक ने मछली पकड़ी, दूसरा कहता है जहां पे कोई लगा है लगा रहने दो, तीसरे गिरोह ने कहा नहीं नहीं रोकेंगे, रुक जाओ, अल्लाह ने मना किया है। 3 गिरोह बने। अल्लाह कहता है जब मेरी पकड़ आई ना, रोकने वालों को हमने बचाया, बकिया को हमने बंदर सुअर बना के जलील किया कि वो गुनाह करते तो नहीं थे, लोगों को मना नहीं करते थे। तू भी अपना फर्ज पहचान, जिसको गुनाह करता देखे उसको कह, उसको मना कर। अल्लाह की बगावत से बाज आ जा, नाफरमानी से बाज आ जा। यकीन जाने हम गुनाहों से रुकेंगे, अल्लाह इन आफतों मुसीबतों को हमसे दूर कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो भाई हमारे जख्मी हुए अल्लाह उनको सेहत अता कर दे, जिनका नुकसान हुआ है अल्लाह उनको अच्छा बदला अता कर दे।